فاتحہ کی تلاوت فرمائیں برائے ایصال ثواب مرحوم مغفور الحاج سید اکرم رضا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على أهله والصلاة والسلام على خير الأنام أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس اور ایصال ثواب مرحوم الحاج سید اکرم رضا صاحب تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، مرحوم اکرم رضا صاحب کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، جوار اہل بیت میں جگہ حاصل ہونے کے لیے، یہ بیماری جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جلد از جلد اس بیماری کے برطرف ہونے کے لیے، جتنے بھی انسان بالخصوص مؤمنین اور مؤمنات اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں ان کی صحت اور شفا یابی کے لیے، اور جو صحت مند ہیں بحق امام محمد تقی باب الحوائج علیہ السلام صحت و سلامت سے اپنی زندگی کی آخری سانس تک زندگی کرنے کے لیے آپ تمام مومنین اور مومنات سے گزارش ہے سورہ صلوات بر محمد و آل محمد صلوات درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آیہ شریفہ کا ترجمہ اور مختصر توضیح کا وقت موجود ہے، اسی حد تک اکتفا کریں گے۔ سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 13، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے انسانوں، ہم نے تم سب کی خلقت ایک مرد و عورت سے کی، حضرت آدم اور جناب حوا سلام اللہ علیہ۔ دو تھے، 2 سے 4، 4 سے 8، آبادی بڑھتی گئی۔ ہم نے تم انسانوں کو قبیلوں میں اور شاخوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، رنگوں میں، قدوں میں تقسیم کیا۔ اس تقسیم کرنے کا تنہا مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکو اور آسانی سے پہچانے جا سکو۔ اس قبیلے، خاندان، رنگ، روپ، ان کا اللہ کے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے۔ جان لو ہمارے حضور عزت صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ملے گی۔ جو سب سے بڑا تقی وہ سب سے بڑا اکرم ہوگا میری نگاہ میں۔ یہ بھی خیال رکھو کہ ادعائے تقوی نہ کرو یا کسی کے تقوی پر انگلی نہ اٹھاؤ، یہ وہ مسئلہ ہے جس سے اللہ بہتر باخبر اور علیم ہے، جانتا ہے۔ شہادت امام محمد تقی علیہ السلام اور ایصال ثواب، ان دونوں کو جب ہم نے چاہا کہ ایک آیت میں سمیٹ دیں اور جوڑ دیں تو یہ آیت جو مشہور آیت ہے ہمارے ذہن میں آئی، جس میں تقی کا لفظ بھی ہے اور اکرم کا لفظ بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، میرے نزدیک سب سے بڑا اکرم، سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑا مقام اور مرتبے والا وہی ہے جو سب سے بڑا تقی ہے۔ جس کا تقوی زیادہ میرے نزدیک اس کی عزت زیادہ۔ یہ وہ لفظ ہے جو لفظ ہم بہت سنتے ہیں، شاید اپنے دینی زندگی میں
اس سے بڑھ کر کوئی اس سے بڑا اور اس سے زیادہ کوئی جملہ کلمہ ہم نہ سنتے ہوں گے جتنا ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کو سنا ہے۔ الگ الگ طریقے سے علماء معنی بیان کرتے ہیں۔ آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقوی کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا۔ آج جن حالات میں ہم زندگی کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے یہ ہدایت ہمیں دی جا رہی ہے، ہاتھوں کو دھل لیا کرو، اپنے اطراف کو پاک اور صاف رکھو، منہ پر ماسک لگایا کرو۔ یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ ایک بیماری سے بچنے کے لیے ہیں۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ جب کسی خطرناک، کسی جان لیوا، کسی نقصان پہنچانے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے تقوی۔ معصیت پروردگار، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے تقوی۔ تقوی کس حد تک ہم اپنانا ضروری اور لازم ہے، اگر اس کو بھی سمجھنا چاہیں تو آج ہی کے حالات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے 5 مہینہ 4 مہینہ پہلے بھی ہمارے زندگیوں میں پاکی صفائی تھی، اپنا خیال، اپنی زندگی کا خیال، اپنی صحت کا خیال تھا، لیکن اس وقت خطرہ کم تھا تو احتیاط کم تھا، لیکن آج خطرہ زیادہ ہو گیا ہے تو احتیاط بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اس سے یہ درس اور یہ سبق ہمیں مل رہا ہے، جیسے جیسے زمانے کے حالات میں گناہوں کے وسائل اور ذرائع زیادہ ہو جاتے ہیں، ویسے ویسے اپنے تقوی کو مضبوط کرنا بھی ضروری پڑ جاتا ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم ہاتھ دھلنے میں کوتاہی سستی کریں، ماسک لگانے میں کوتاہی سستی کریں، فاصلہ جو بتایا جا رہا ہے اس کا احتیاط نہ کریں تو بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ گناہوں سے بھی، زمانے کے حالات میں بڑھتے ہوئے انحرافی اور گمراہی راستوں سے بچنے کے لیے بھی اگر ہم ایمان اور تقوی کو مضبوط نہ کریں تو خدا نہ کرے کہیں ایسے نہ ہو کہ انسان دولت ایمان اور دولت پرہیزگاری سے، جو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اس سے اپنے آپ میں انسان کمزور یا بیمار یا وہ اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھے انسان۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے بحق جواد الائمہ علیہ السلام، خداوند عالم اس وبا کو، اس بیماری کو جلد از جلد اس دنیا سے برطرف کرے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم اس زمانے کے حالات میں جو چیز ہمیں سخت لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیں، بار بار مسلسل ہاتھوں کو ہمارے اولیاء و اوصیاء اور ائمہ پر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ان اشد العبادہ الورع، سب سے سخت عبادت تقوی ہے۔ دوسری عبادتیں انسان بآسانی کر سکتا ہے، صبح سے شام تک خوشنودی پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے روزہ توڑنے والے چیزوں سے بچ جانا آسان ہے، 4 رکعت نماز ادا کر لینا آسان ہے، لیکن تقوی کے دامن کو تھامے رکھنا بڑا سخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جتنا تقوی پر قرآن میں زور دیا ہے، شاید ہی کم ایسی چیزیں ہوں جن کی طرف اللہ رب العزت نے زور دیا ہے۔ اب اگر ہم چاہیں کہ تقوی اپنی زندگی میں ایجاد کریں، یہ تو بہت بتایا جاتا ہے کہ تقوی کا دامن تھامیں، تقوی اپنی زندگی میں مضبوط کریں، تو کیا راستہ ہے کہ ہم تقوی کو مضبوط کریں؟ آج ان حالات سے اپنے جسم کو، صحت کو بچانے کی دعوت تو تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، کامیاب زندگی کرنے کے لیے، خدا کی بارگاہ میں اکرم قرار پانے کے لیے 2 راستوں کی آپ کی خدمت میں یہاں پر اشارہ کریں گے، 2 راستوں کی طرف۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ خدا اور قیامت کو پہچان جائیں، یعنی اس بات کو پہچان لیں کہ ہماری خلقت بے ہدف نہیں ہے، ہمیں خلق ایک ہدف کے لیے کیا گیا ہے۔ بے شک اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انسان فکر مند رہے تو انسان ہمیشہ راہ تقوی پر گامزن رہے گا، ثابت قدم رہے گا۔
वही लोग गुनाहों की तरफ रुख करते हैं जो अपनी खिलकत के मकसद और क़यामत के वजूद को भूल जाते हैं या गफलत कर जाते हैं। जिस मरहूम के इसाले सवाब के लिए इस मजलिस का सवाब हम भेज रहे हैं, इसाल कर रहे हैं, अगर उस मरहूम की ज़िंदगी को देखा जाए, तो उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ हमें खुलकर नज़र आती है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तक़वे का दामन थामा। बेशक। सलाम हो इस मरहूम पर जिसकी विलादत पर जो नाम रखा गया। आज फरिश्ते भी ये कह रहे हैं कि ए अकरम रिज़ा, आप अकरम ज़िंदगी कर आए इसलिए कि तक़वे पर आप बाकी रहे। अपनी हर तरह के पेशो खम में सादा ज़िंदगी, हर दावत देने वाले की दावत पर लब्बैक कहना, हर तबके के, हर तरह के लोगों के साथ मेल झोल रखना, ये इनका शेवा था। यानी एक तक़वे की निशानी है। जब इंसान के पास दौलत आ जाती है तो दौलत इंसान को गुरूर पैदा करता है कि अब तू बड़ा है, छोटों से मिलना छोड़ दे। लेकिन मरहूम अल्लाह ने जो इनकी ज़िंदगी में ये शरफ इन्हें इनायत किया था, तो उसके बावजूद भी हर तबके के आदमी से मुलाकात और हर तबके से, ये एक तक़वे की बहुत बड़ी निशानी है। इसीलिए कहा गया है मखसूसन अहले इल्म हज़रात को कि इल्म की निशानी तवाज़ो है, यानी सबसे मुस्कुराहट के साथ मुलाकात करना, वरना इल्म इंसान को मुतकब्बिर बना देता है, इल्म इंसान को मगरूर बना देता है, दौलत इंसान को मगरूर बना देती है। तो अगर हम चाहें कि तक़वा हासिल करें और खुदा के सामने इज्जतमंद रहें, अकरम रहें, तो इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए। उसके साथ साथ हम उन मुक़द्दस और मुकर्रम हस्तियों की ज़िंदगियों पर नज़र डालें जिनके इख्तियार में कायनात का हर शय जो एक इशारा कर देते तो हर काम हो जाता, उसके बावजूद भी ऐसी ज़िंदगी अंजाम देकर गए हैं, हमारे लिए नमूने अमल पेश कर गए हैं, जिसकी वजह से खुदा के नज़दीक इनसे बड़ा, इनसे करीम कोई ज़ात हमें नज़र नहीं आती। एक वाक़या जो नज़र आता है, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम खुरासान में तशरीफ़ फरमा थे। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की सिन कम थी, आप मदीने में तशरीफ़ फरमा थे। जो लोग इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का देखभाल किया करते थे, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम इतना लोगों का ख्याल करते थे कि आपके फर्जंद से भी यही उम्मीदें मदीने वाले लगाए हुए थे। तो जो इमाम के खादिम थे, वो इमाम को, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को लोगों की निगाह से बचाने के लिए अलग रास्तों से, खाली रास्तों से, पीछे के दरवाज़ों से ले जाना शुरू कर चुके थे। ये खबर जब इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को पहुंची, तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने दिलबंद को एक खत लिखा जिसमें ये ऐलान फरमाया, बेटा ये उनकी बखीली है जो तुम्हें पीछों के रास्ते से ले जा रहे हो। बेटा तुम करीम इब्ने करीम हो, तुम जवाद इब्ने जवाद हो, हमेशा उसी रास्ते से जाना जो शहर का असली रास्ता होता है, जहां पर उम्मीद लगाने वाले उम्मीद लगाए बैठते हैं। बेटा जब जाना तो अपने साथ दिरहम और दीनार लेकर जाना। लोग जो भी सवाल करें, किसी को खाली हाथ ना भेजना बेटा जवाद। इसके बाद जो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो इस वसीयत पर अमल करते हुए जो ज़िंदगी इमाम की थी, उसके बाद आपको जवादुल आइम्मा का लक़ब मिला। हम यहीं पर कहते हैं, मौला जवाद, आपके बाबा की वसीयत पर अमल करते हुए आपने किसी महरूम को खाली नहीं भेजा। हम भी आपके दर पर भीख मांगने आए हैं मौला। ज़माने के हालात से हर कोई घबराया हुआ है, हर कोई डरा हुआ है, हर कोई परेशान है मौला। कोई ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें कि परेशान नहीं है। किसी की परेशानी बहुत ज़्यादा है, किसी की परेशानी अलग तरीक़े की है। मौला आज हम भीख लेकर आए हैं, आपको आपकी तन्हाई का वास्ता, आपको गुर्बत का वास्ता, आपके वालिद की गुर्बत का वास्ता। आपके वालिद के जनाजे पर आज हम देख रहे हैं, ज़माने के हालात ऐसे हो गए हैं कि घर वाले घर वालों से बिछड़े हुए हैं। यही मैयत और ऐसी मैयतें जो हो रही हैं,
جب انسان فوٹو یا ویڈیو دیکھتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے. اگر کل اجازت مل جاتی تو پتہ نہیں کیا بھیڑ ہوتی اس مرحوم کے بے جنازے شک پر. ہماری جانیں قربان. لیکن ہمارے سامنے جیسے کہ بتایا گیا درس ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہمارے سامنے ہے. جب ایسے جنازے اٹھتے ہیں تو ہمارا دل اور خیال کربلا چلا جاتا ہے. غریب حسین کی خدمت میں، غریب حسین کے خیال میں جس غربت کو یاد کر کے سید سجاد زندگی کے آخری لمحے تک روتے رہے. عزیزان محترم، عزاداران گرامی، امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی بہت سارے مصیبتوں میں گھری ہوئی تھی. یہ وہ مصیبت جو آج کے زمانے کے حالات سے ہمیں بہت نظر آتی ہے. آپ فرض کریں مرحوم کا انتقال ہوا، 2 بیٹے قریب تھے، گرچہ شاید میت کی پر جانے کی اجازت نہیں ملی، بہنیں تھی لیکن جانے کی اجازت نہیں ملی، کچھ عزیز باہر تھے. آپ تصور کریں اگر اس مرحوم کا ایک ہی بیٹا ہوتا اور وہ بھی کہیں ایسے جگہ پر ہو، کم سن ہوتا، بڑی مدتوں کے بعد ان کو اولاد نصیب ہوتی، تو کتنا لوگ صرف سن کر لوگوں کا دل پھٹ جاتے کہ کیا حالت ہو گئی تھی. ہماری جان قربان، امام محمد تقی علیہ السلام کی غربت پر 40 سال کے بعد اللہ نے امام رضا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا تھا. باپ مدینے میں ہے، باپ خراسان میں ہے، بیٹا مدینے میں ہے. آخری لمحات میں امام رضا علیہ السلام کے زبان پر ایک ہی جملہ تھا، بیٹا جواد تو کہاں ہے، بیٹا جواد تو کہاں ہے. ابھی محرم بھی نزدیک آ رہا ہے، لگتا ہے ہمارا محرم بھی اسی طرح سے گزرے گا. فاطمہ کے لال اس سال ہم جی کھول کر پرسہ نہیں دے پائیں گے. شاید اس بار خود فاطمہ زہرا زیادہ آنسو بہا لے بی بی، ماحول ایسا کر دیں کہ ہم آپ کے بیٹے کا ہر سال کی طرح اس سال بھی آنسو اور پرسہ بہایا کریں. ایک واقعہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر دیں. امام رضا علیہ السلام جب مدینے سے خراسان جا رہے تھے تو اپنے اکلوتے بیٹے کو مکے تک ساتھ لے کر گئے. جب مکہ پہنچے تو امام محمد تقی علیہ السلام کو ایک سائے میں بٹھا دیا. آخری طواف کرنا چاہا امام رضا نے. طواف کرتے کرتے امام رضا علیہ السلام کے کانوں پر کسی کے رونے کی آواز سنائی دی. دیکھا کم سن اور اکیلا دل بند اپنا رو رہا ہے امام رضا. امام جواد آنسو بہا رہے ہیں. جب آگے پہنچے امام جواد کو دامن میں لیا، کہا بیٹا کیا بات ہو گئی، کیا فکر آ گئی جس کی وجہ سے رو رہے ہو. تو کہا کہ بابا آپ کے طواف کا انداز ویسے ہے جیسے حسین کا آخری طواف جو ہم نے سنا. بابا کیا اس کے بعد مجھے آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. امام رضا علیہ السلام نے گلے لگایا، بیٹا اب یہ میری اور تیری جدائی کا طواف ہے، اس کے بعد میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. ہاں ہوگی اس وقت جب آپ میرے جنازے پر نماز حاضر ہوں گے اور میری نماز جنازہ ادا کرو گے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پر الہ پروردگارا اس مختصر سی عبادت کا ثواب مرحوم الحاج اکرم رضا صاحب کی روح مطہر کو ایصال فرما. پروردگارا مرحوم کو جوار امام رضا علیہ السلام جن کے نام سے ان کا نام جڑا ہوا تھا اکرم رضا، امام رضا علیہ السلام کے جوار میں ان کو جگہ عنایت فرما. پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا اس بیماری سے ہم سب کو جلد نجات عنایت فرما. جو بیمار وطن عزیز کے ہر فرد کو پروردگارہ امام محمد تقی علیہ السلام کے سائے وطن عزیز پر امام محمد تقی علیہ السلام کا سایہ اور 14 معصومین کا سایہ فرما. پروردگارہ وطن عزیز کی اس بیماری سے، پورے دنیا کو اس بیماری سے، مخصوصاً وطن عزیز کے مومنین اور مومنات کو اس بیماری سے رہائی عطا فرما. جو بیمار